اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، تہران، شراز اور کرج میں دھماکے، ایران نے تصدیق کر دی۔ جی ہاں جی، ایرانی افواج نے اسرائیلی حملوں میں اپنے فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مزید کسی کارروائی کی صورت میں ایران کو خبردار کر دیا۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، سینکڑوں جو فلسطینی جی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حملوں کے بعد ایران کا رد عمل، ایران نے اسرائیلی میزائل حملے ناکام بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ جنوبی لبنان میں 5 شمالی غزہ میں اور 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے سید ہارون ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود ہارون چینل کو۔ جتنی پیچھے 12 سے 14 گھنٹوں میں خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں ان پہ تفصیلی بحث کرتے ہیں، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ جی ہاں جی، جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا، اسرائیل کا تابڑ توڑ حملہ ایران پر۔ جی ہاں جی، اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، تہران، شراز اور کرج میں دھماکے، ایران نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ جی ہاں جی، اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی دارالحکومت تہران، شراز اور کرج پر فضائی حملہ کر دیا۔ جی ہاں جی، ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، اور عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے قریب دھماکے سنے گئے، جبکہ تہران پر اسرائیلی حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاع سامنے آئی تھی، تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سیکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارات میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاع ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا ہے وہ تہران میں ہے اور اس عمارت سے 10 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ جی ہاں جی، بہت بڑی خبر۔ اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق کرج وہ شہر ہے جہاں ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس موجود ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے سے قبل وائٹ ہاؤس کو گواہی دے دی گئی تھی، اور اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے حوالے سے فضائی حملے میں ایران میں کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج حملوں اور دفاع دونوں صورتوں کے لیے تیار ہے۔ ایران اور خطے میں اس کی پراکسیز کی جانب سے صورتحال پر نظر رکھتے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق دمشق کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ عراق کے شہر تقریت میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ جس وقت عراق اور شام میں دھماکے ہوئے اسی وقت ان دونوں ملکوں کے فضاؤں میں کوئی بھی جہاز موجود نہیں تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب ایرانی انٹیلیجنس حکام نے سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ دھماکوں کی وجہ ممکنہ طور پر ایران کے فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کا کوئی دفتر نشانہ نہیں بنا ہے۔ اس سے قبل فارس نیوز نے تہران میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی کہا کہ تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی دھماکے کی اطلاع ہے۔ بعد ازاں امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سی او نے ہوائی اڈے پر حملے کی خبروں کی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہوائی اڈے سے صبح کی پہلی پرواز معمول کے مطابق روانہ ہوگی اور کسی پرواز کی منسوخی نہیں ہوگی۔ اور ایرانی میڈیا کے مطابق مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی تمام پروازیں معمول کے مطابق ہے، کسی جنگی طیارے یا میزائل کی آواز نہیں سنی گئی اور نہ ہی کہیں سے آگ یا دھواں اٹھنے کی اطلاعات ہیں۔ جی ہاں جی، اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کے علاوہ دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ دھماکوں کی اطلاعات پر ایرانی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے، اور ایران پر اسرائیل کے حملے کو تل ابیب کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق قرار دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ایران پر حملوں سے کچھ دن پہلے امریکی صدر بائیڈن کو ممکنہ کارروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں جی، بہت بڑی خبر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شان سویڈ نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن کو بتایا گیا تھا کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق ہے، اور یہ 1 اکتوبر کو ایران کے جانب سے اسرائیل بیلسٹک میزائل حملوں کا رد عمل ہے۔ اور امریکی حکام کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہے، صورتحال پر گہری نظر ہے۔
اور واضح رہے کہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل داغے گئے تھے۔ بعد ازاں اسرائیلی فوج نے اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے دوران اسرائیلی فوجی اڈوں پر میزائل گرنے کی تصدیق کر دی تھی، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی میزائل کچھ اسرائیلی فضائی اڈوں پر گرے ہیں۔ میزائل گرنے کے نتیجے میں فضائی اڈوں کی انتظامیہ، عمارتوں اور جہازوں کی مرمت کی جگہوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ جی ہاں جی، بہت تابڑ توڑ میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی ہے۔ جی ہاں جی، اور ایرانی فوج نے اسرائیلی حملوں میں اپنے فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ تہران میں ایرانی افواج نے اسرائیلی حملوں میں اپنے فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فوج نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کی صبح اسرائیل نے عسکری سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 2 ایرانی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے چند گھنٹے بعد ایرانی فوج کی جانب سے مختصر بیان جاری کی گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کے بعد اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے 2 فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ فوج وعدہ کرتی ہے کہ اس سلسلے میں عن قریب جلد ہی مزید تفصیلات بھی جاری کریں گے۔ جی ہاں جی، اور بہت بڑی خبر، اسرائیلی فوج نے مزید کسی کارروائی کی صورت میں ایران کو خبردار کر دیا ہے۔ جی ہاں جی، اسرائیلی فوج نے ایران کو مزید کسی بھی کارروائی کی صورت میں سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے، اور اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے حملے کے بعد اگر ایران کی جانب سے مزید کوئی نئی کارروائی کی گئی تو اس کی بھاری قیمت اس کو چکانا ہوگی۔ اور فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمارا پیغام واضح ہے، اگر ایرانی حکومت کشیدگی کے نئے دور میں داخل ہونے کی غلطی کرتی ہے تو پھر جواب دینے کے لیے مزید تیار رہیں۔ جی ہاں جی، اور ترجمان نے مزید کہا کہ وہ تمام قوتیں جنہوں نے اسرائیل کو دھمکیاں دی اور اس خطے میں کشیدگی کے ایک نئے دور میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، ان سب کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اس دوران کسی آبادی پر حملے نہیں کیے گئے۔ اور بائیڈن کا انتظامیہ کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کی کارروائی سے واقف ہے۔ جی ہاں جی، اور میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتا ہوں کہ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج کا آپریشن سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں جی، اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں آپریشن کر کے سینکڑوں فلسطینی گرفتار کر لیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب تک 45,000 سے زائد فلسطینیوں کو جبالیہ کیمپ میں گھروں سے زبردستی بے دخل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج نے آپریشن کر کے سینکڑوں فلسطینی گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ تفتیش کے نام پر شہریوں کو تذلیل کی جا رہی ہے۔ جبالیہ کیمپ کے مردوں کو سرد موسم میں گھنٹوں نیم برہنہ حالت میں میدان میں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 44,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ جی ہاں جی، اور اسرائیل کو متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حملوں کے بعد ایران کا بھی رد عمل سامنے آ چکا ہے، اور تہران نے ایران نے اسرائیل حملے پر رد عمل میں کہا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے 26 اکتوبر کو صبح تہران، شیراز اور کرج میں فضائی حملہ کیا، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے کہا کہ اسرائیل کو متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ جی ہاں جی، اور ایران نے اسرائیلی میزائل حملے ناکام بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ بہت تابڑ توڑ خبر، ایران نے اسرائیلی میزائل حملے ناکام بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت شیراز اور کرج شہر میں فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی حملوں کے جواب میں کارروائی مکمل کر لی ہے۔ ایران میں طے شدہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور اسرائیل کو درپیش فوری خطرات کو دور کر دیا ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے ان حملوں کے جواب میں حملے کیے تو جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں پر ایرانی ایئر ڈیفنس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے تہران، خستان اور لام میں کئی فوجی مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیل کے حملے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے کامیابی سے ناکام بنائے گئے۔ سہمانی جارحیت کے نتیجے میں کئی مقامات پر محدود پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ ادھر ایران کی جانب سے اسرائیلی میزائل حملے ناکام بنانے کی بھی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ جی ہاں جی، بہت بڑی خبر میں نے شیئر کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آخری میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جنوبی لبنان میں
5 شمالی غزہ میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. جی ہاں جی، اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 5 اور شمالی غزہ میں 3 اسرائیلی فوجوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 5 اسرائیلی فوج ہلاک اور 19 زخمی ہوئے ہیں، جن کا تعلق 8 امرٹ بریگیڈ سے 89 بٹالین سے تھا. ہلاک فوجی اہلکاروں میں ایک ریزرہ میجر اور ایک ریزرو کیپٹن اور ایک ریزرو فرنٹ آفیسر اور ایک ریزرو ماسٹر سرجنٹ شامل ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوجی اہلکار ایک عمارت میں رسد کے لیے جمع تھے کہ اس دوران حزب اللہ نے عمارت پر راکٹوں سے حملہ کر دیا اور دوسری جانب شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں سے جنگ میں بھی 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوجی کے مطابق فلسطینی مزاحمت کاروں نے شمالی غزہ کے علاقے میں جبالیہ میں ایک اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنایا، جس سے ٹینک میں موجود 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. اور اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک فوجیوں میں ایک کیپٹن اور 2 سرجنٹ شامل ہیں، جن کا تعلق 196 آرمڈ بٹالین سے تھا. حملے میں کچھ اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے اسرائیلی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں، چینل کو سپورٹ کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.